السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی اگر بات کریں تو اس ویک کی ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا دکھایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے فائز کی ماں کی، جو کہ پچھلی تمام ایپیسوڈز میں بہت ہی زیادہ مغرور قسم کی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اور جناب، جب وہ نوکروں کی بات سنتی ہے، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہماری آدھے مہینے کی تنخواہ تو نہیں ملنے والی، ہم اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فائز کی ماں کو تو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی ڈائمنڈ کی رنگ اتار کر نوکروں کے حوالے کر دیتی ہے کہ یہ لو، تمہاری تنخواہ سے زیادہ ہی تم لوگوں کو مل جائے گا اسے بیچ کر۔ تو حیرت کی بات ہے کہ اس کا غرور ابھی تک قائم ہے، جبکہ اس کا بیٹا اسے بتا چکا ہے کہ میری بھی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ہمارا گھر بھی ضبط ہو جائے گا، نیلام ہو جائے گا، گاڑیاں تک نیلام ہونے جا رہی ہیں اور تمام بینک اکاؤنٹس بھی ان کے سیل ہو چکے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اسے اپنی ڈائمنڈ کی رنگ یوں اتار کر نوکروں کو دینا تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ پورے ڈرامے میں یہی دکھایا گیا تھا کہ فائز کی ماں گولڈ تو پہننا پسند ہی نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ڈائمنڈز کو ہی پریفر کرتی ہے۔ تو اگر یہ رنگ ڈائمنڈ کی ہے تو اس کی مالیت کم و بیش 40-50 لاکھ تو ہوگی۔ اب بیچارے فائز کو 2 لاکھ کی محض ضرورت ہے اپنی ضمانت کے لیے، اور وہ اپنے دوستوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ تو ایسے میں اس کی ماں کو چاہیے تھا کہ اب جو ان کے پاس چیزیں بچ گئی ہیں انہیں بہت سنبھال کے رکھیں، کیونکہ انہیں یہ تو آئیڈیا تھا کہ ہمارے اوپر برا وقت آ رہا ہے اور ان سب چیزوں کی ہمیں اب ضرورت پڑنے والی ہے۔ صرف اس ایک انگوٹھی کے پیسوں سے نہ صرف وہ اپنا کہیں پر رہنے کا فی الحال بندوبست بھی کر سکتے تھے، بلکہ ساتھ کی ساتھ فائز اور اس کے فادر کی ضمانت بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال جی، فائز کی ماں وہ انگوٹھی تو دے مارتی ہے اپنے نوکروں کے منہ پر، کیونکہ ان کی باتیں انہیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، اور خود اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے چلی جائے گی اپنی بہو کی ماں کے گھر رہنے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس کی بہو کی ماں ہم پر ہمیشہ سے طنز کرتی آئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ فائز کی ماں کو کم سے کم یہ تو یاد رہنا چاہیے کہ اس کے بیٹے ریان کی وجہ سے ہی تو آج وہ اس حال کو پہنچے ہیں، تو وہ کس طرح سے ریان کے سسرال والوں سے ایسے وقت میں ہیلپ لے سکتے ہیں اور اپنے ایسٹس اتنے آرام سے نوکروں کے حوالے کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ وہ کم سے کم بھی 6-7 مہینے تو سکون سے کہیں پر عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہرحال جی، دکھایا گیا ہے کہ جب گھر کی نیلامی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت فائز کو وہ سب چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جب یہ لوگ بے درے پیسہ لٹاتے تھے، شادی پر بے بہاشا پیسہ لٹایا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ فائز کو وہ تمام باتیں بھی یاد آئیں گی جب اس کی ماں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بہت خاندانی شو کراتی تھی، اور اس طرح سے شو کراتی تھی کہ ہمارے پاس تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، میں تو پیچھے سے ہی بہت زیادہ رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ اور فائز کی ماں کو بھی اپنی تمام وہ باتیں یاد آئیں گی جب وہ ایک ایک اپنے ڈیکوریشن پیس کے بارے میں بتاتی تھی کہ یہ میں پیرس سے لائی ہوں، یہ میں کینیڈا سے لائی ہوں، تو اسے یاد آئے گا کہ میں کس طرح سے اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتی تھی۔ اب اسے تھوڑا تھوڑا احساس ہونا شروع ہو چکا ہے ویسے کہ جو کچھ میں کرتی رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو بہرحال اگر بات کریں کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ہوگا، تو جناب یہ اب ہمنا کے گھر میں آئے ہیں اور ان کا تو یہی خیال تھا کہ جیسے ہم ہمنا کی ماں کو بہت پروٹوکول دیتے تھے ویسے ہی شاید ہمیں بھی پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہمنا کی ماں تو طنز کے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے ان کے اوپر، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ لائبہ کو تو یہ سب سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ بہت طیش میں آ کر اپنی ماں سے رو رو کر کہتی ہے کہ یہ لوگ کتنے دو گلے ہیں، آج ہمارے جو بھی حالات ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں، اور بجائے شرمندہ ہونے کے یہ لوگ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں۔ اب جب لائبہ یہ باتیں اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اتفاقاً ہمنا کی ماں یہ سب سن لیتی ہے، اسی وقت دروازہ کھولتی ہے۔ تو یہی دکھایا جائے گا کہ وہ تو شدید غصہ کرے گی کہ ایک تو میں نے تم لوگوں پر احسان کیا، اپنے گھر میں جگہ دی، جبکہ تم لوگ بالکل کنگال ہو چکے تھے اور تم لوگ میرے ہی خلاف باتیں کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہی کہے کہ چلو بھائی اپنا سامان پیک کرو اور نکلو میرے گھر سے فوراً، اور پھر ایسے میں لائبہ تو فوراً ہی اپنا سامان پیک کرے گی اور کہے گی کہ مجھے 1 منٹ بھی اب اس گھر میں نہیں رہنا، اور آدھی رات کو ہی اپنی چیزیں لے کر گھر سے نکل پڑے گی۔ اب لائبہ کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ ہمیں فائز یہی کہہ کر گیا ہے کہ جب تک میری جاب نہیں ہو جاتی اور آپ لوگوں کا رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تو آپ لوگ کسی بھی طریقے سے یہاں پر رہیں، گزارا کریں،
لیکن لائبہ اپنی ماں کی بھی نہیں سنے گی۔ اب جناب جیسے ہی وہ گھر سے کچھ دور آتی ہے تو اسے پڑ جاتے ہیں ڈاکو۔ دراصل لائبہ نے تو ہمیشہ شاہانہ زندگی گزاری ہے، گارڈز کے ساتھ جس ٹائم مرضی نکل جائے، اسے تو یہ نہیں پتا نا کہ رات کے اس وقت گھر سے باہر نکلنا رسکی ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر ڈاکوؤں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ عین اسی وقت وہاں پر حریم پہنچ جاتی ہے جو کہ اپنے باس کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی، اور وہ دیکھتی ہے راستے میں لائبہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، روتے ہوئے سڑک پر بھاگ رہی ہے، تو وہ فوراً اپنے باس مدثر کو گاڑی روکنے کا کہتی ہے اور لائبہ کو اپنے ساتھ لے گی اور اپنے گھر لے جائے گی۔ اب جب حریم اپنے گھر لے جائے گی لائبہ کو تو وہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی، اور ایک دو دن گزر جانے کے بعد لائبہ کو احساس ہوگا کہ میری یہ بھابھی کتنی اچھی ہیں، جسے ہم نے وہ رسپیکٹ ہی نہیں دی، اور ایک وہ بھابھی تھی جسے ہم بڑی چاہ سے بیاہ کر لائے تھے اور اس نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ تو یقیناً لائبہ پھر اپنی ماں کو کال کر کے بتائے گی کہ آپ بھی وہ گھر چھوڑ کر یہیں آ جائیں، کیونکہ میں حریم بھابھی کے گھر پہ ہوں اور میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ اب ظاہر ہے فائز کی ماں وہاں پر بہت زیادہ تنگ ہے، تو وہ اپنی بیٹی لائبہ کی بات مانتے ہوئے آ جائے گی حریم کے گھر، لیکن اس دوران میں ان کا ہو سکتا ہے فائز کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے، کیونکہ فائز جو کہ اسلام آباد جاب کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، اس کا دکھایا گیا ہے کہ بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ خیر اب فائز کی ماں جب حریم کی اچھائیاں دیکھے گی کہ وہ صبح دوپہر شام ان کی اتنی خدمت کر رہی ہے، ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں جا کر احساس ہو جائے گا کہ میں نے حریم کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور لائبہ بھی اسے سمجھائے گی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ حریم بھابھی سے معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ نے جو کچھ حریم بھابھی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد بھی حریم بھابھی نے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ آپ کی ماؤں کی طرح خدمت کی ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ حریم جب فائز کی ماں کو اتنا شرمندہ دیکھے گی تو وہ خود ہی ان سے کہہ دے گی کہ آپ کو میرے سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فائز نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے اب اپنی زندگی میں رکھنا نہیں چاہتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے طلاق دے دے، لیکن جب تک یہ نام کا بھی رشتہ باقی ہے تب تک تو کم سے کم میں آپ کی ساس ہونے کے ناطے خدمت کر ہی سکتی ہوں۔ تو یہاں پر پاسبل ہے کہ فائز کی ماں یہ سوچے کہ فائز کو میں نے ہی تو مجبور کیا تھا کہ وہ حریم کو طلاق دے دے، تو وہ ضرور لائبہ سے یہ بات کہے گی کہ فائز اور حریم کو دور بھی میں نے کیا تھا نا، تو ان کو قریب بھی میں ہی لے کر آؤں گی۔ اب اسی دوران ہو سکتا ہے کہ انہیں فائز کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلے، یہ سب لوگ فائز کو ملنے جائیں، حریم بھی فائز کی کنڈیشن دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے، اور وہاں پر فائز کی ماں بتائے کہ کس طرح سے ہمنا کی ماں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ ہم اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد حریم نے نہ صرف ہمیں اپنے گھر رکھا بلکہ ہماری بہت خدمت بھی کر رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے تب فائز انہیں بتائے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جس دن آپ حریم کو پہچان جائیں گے اس دن آپ کو میری پسند پر فخر محسوس ہوگا۔ اب دوسری طرف ناصر کو بھی دکھایا جائے گا جیسا کہ اس کا زخم بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اسے علاج کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اور تو کوئی سورس آف انکم اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ دوبارہ سے فائز کی ماں کو ہی بلیک میل کرے گا اور اپنے علاج کے لیے پیسے مانگے گا، لیکن اب فائز کی ماں اسے کہاں سے پیسے دے، تو وہ اسے صاف انکار کر دے گی۔ تو پھر آئے گا ناصر کو غصہ، اور وہ پہنچ جائے گا فائز کے پاس اور اسے اس کی ماں کی ساری اصلیت بتائے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے جو حلف اٹھایا تھا وہ جھوٹا تھا، اور جو ریکارڈنگز میں تمہیں دکھاتا رہا وہ بھی سب بے بنیاد تھیں۔ حریم اس طرح کی لڑکی ہے ہی نہیں، وہ بہت پاک دامن لڑکی ہے، کیونکہ ناصر کو بھی اب احساس تو ہو رہا ہے کہ جو اس کا زخم ٹھیک ہونے کو ہی نہیں آ رہا، تو کہیں نہ کہیں یہ حریم کی دی گئی بد دعائیں ہی نہ ہوں، اور جو اس نے جھوٹا حلف اٹھایا ہے کہیں اسی کی وجہ سے اسے سزا نہ مل رہی ہو۔ تو وہ بھی فائز سے اور حریم سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، شاید اسی طرح سے اسے سکون بھی مل سکے اور اس کا زخم بھی ٹھیک ہو سکے۔ تو فائز کو آہستہ آہستہ یہ باتیں ریئلائز ہونا شروع ہو جائیں گی کہ اس نے حریم کے ساتھ بہت برا کیا، کیونکہ جب سارے اس کے اوپر الزامات لگا رہے تھے تو اسے کم سے کم حریم کو ایک دفعہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ریان کے ساتھ بھی بہت برا ہوتا ہوا دکھایا جائے گا، کیونکہ اس کی بیوی اسے سب کچھ تو لوٹ چکی ہے اور اس کی ساری دولت اپنے باپ کے بزنس پر انویسٹ بھی کر چکی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ریان کو بھی وہاں سے کک آؤٹ کر دیں، اور ریان پھر بہت ہی شرمندہ ہو کر جب پاکستان واپس آئے تو اسے پتہ چلے کہ یہاں پر بھی کچھ نہیں بچا اور اسی کی وجہ سے سارا کچھ لٹ گیا ہے۔ تو وہ پھر اپنے ماں باپ سے معافی مانگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ تو اسے معاف نہ کریں، لیکن کیونکہ فائز ایک بہت ہی گریٹ انسان دکھایا گیا ہے
تو وہ یقیناً کہے گا کہ ہمارا بھائی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں اپنے بھائی کو اب کہیں نہیں جانے دوں گا، ہم دونوں بھائی مل کر محنت کریں گے اور پھر سے اپنی زندگی بہتر بنا لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فائز حریم سے بھی بہت زیادہ رو رو کر معافی مانگے گا، اور حریم تو فائز سے ویسے ہی بہت محبت کرتی ہے، تو یقیناً وہ اسے معاف کر دے گی، اور حریم ہی فائز کے فادر کو بھی جیل سے باہر نکلوانے میں مدد کرے گی، کیونکہ اس کا باس بہت زیادہ ویل اسٹیبلش آدمی ہے، تو یقیناً وہ اسے کہے گی کہ وہ فائز کے فادر کے لیے کچھ کریں، تو ہو سکتا ہے اسی کی گواہی کے ساتھ فائز کے فادر کو بیل مل جائے۔ تو ناظرین، ڈرامے کا اینڈ تو یقیناً بہت ہیپی ہوگا، لیکن کس طرح سے یہ آگے لے کر چلتے ہیں یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام فیمس ڈراماز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔